السلام علیکم ناظرین، ہم اس وقت دریا خان پہنچ چکے ہیں اور حضرت صاحب صبح کی تیاری میں مصروف ہیں اور اپنی بلوچی شلوار تیار کر رہے ہیں۔ ابلی علی سپیڈ مار میں بڑا اٹھ ہو جانا یار سب نا 1 2 3 4 چلو واہ بھائی حضرت صاحب نے اٹھتے ہی شوز پالش شروع کر دی ہیں، صحیح پالش کر ناظرین، اس وقت ہم ہیں دریا خان مل موڑ پہ، حضرت صاحب بھی کھڑے ہیں، کر رہے ہیں رکشے کا انتظار کیونکہ ہوٹل تک جانا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم ایک مولانا ہوٹل پہ آئے ہیں ناشتہ کرنے، حضرت صاحب بھی موجود ہیں۔ ناظرین سامنے حضرت صاحب بیٹھے ہیں، دوسرا دن ان کے ساتھ بڑی انہونی ہو رہی ہے۔ کل بھی اور آج بھی انہوں نے جا کر آرڈر دیا ہے کہ ہاف فرائی انڈا بھجوا دیں، تو ہاف فرائی آپ دیکھ چکے ہیں، بلکہ یہ فل فرائی ہو چکے ہیں نا۔ میں نے انہیں کل بھی سمجھایا تھا کہ یہ ٹرک ہوٹل ہے، یہاں ہاف فرائی آپ کو نہیں ملیں گے، کیونکہ ہاف فرائی کرنے کے لیے فرائی پان کا ہونا ضروری ہے، توے پہ کبھی بھی جو ہے نا ہاف فرائی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ خان صاحب کی قسمت ہے۔ دیکھتے ہیں، ابھی اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی پی رہے ہیں۔ یہ ایک پراٹھے دیکھ لیں، یہ ہاف فرائی اور ساتھ سالن بھجوایا انہوں نے۔ خان صاحب کی عزت رکھی ہے کہ چلو ہاف فرائی تو نہیں ہوئی، ساتھ ایک ایکسٹرا سالن بھجوا دیتے ہیں، کیا یاد کرے گا۔ سر بسم اللہ کریں، شروع کریں گے آپ بسم اللہ کریں سر۔ ناظرین عمیر بھائی پہنچ گئے ہیں، ابھی اپنا وزٹ شروع کرتے ہیں۔ ناظرین ہم پہنچے ہیں دریا خان کی لکڑ منڈی۔ یہ لکڑ منڈی ایشیا کی سب سے بڑی لکڑ منڈی ہے۔ ناظرین میرے دوست خان بزدار صاحب جو ناشتے پہ میرے ساتھ تھے، وہ تو چلے گئے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان، اور پھر انہوں نے آگے جانا ہے توسہ شریف۔ تو میں فارغ تھا تو میں نے عمیر بھائی کو فون کیا، عمیر بھائی کا شکریہ کہ وہ آ گئے میرا ساتھ دینے کے لیے۔ ہم نکل آئے یہاں لکڑ منڈی۔ ابھی میں اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، بزرگوں کو یہ لکڑ منڈی دکھاؤں گا۔ اس کے بعد کوشش کریں گے کہ دریا خان کے مختلف جو مشہور و معروف جگہ ہیں وہ دکھائیں آپ کو۔ ناظرین سڑک کی دونوں جانب لکڑیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ آرام مشینیں لگی ہوئی ہیں، کہیں ٹرک لوڈ ہو رہے ہیں، کہیں ٹریکٹر لوڈ ہو رہے ہیں، ہوتا ریڈی تو جا بجا آپ کو نظر آئیں گی۔ ناظرین اس لکڑ منڈی میں ہر قسم کی لکڑی موجود ہے، اسپیشلی سفیدے کی لکڑی بہت زیادہ ہے، جو کہ زیادہ تر ماچس کی تیلیاں بنانے، کاغذ بنانے، اس کے علاوہ فرنیچر میں استعمال ہوتی ہے، اور کئی لوگ بالے بناتے ہیں جو چھتوں پہ استعمال ہوتے ہیں۔ فروٹ کی پیٹیاں بھی زیادہ تر سفیدے کی لکڑی سے بنتی ہیں۔ اس لکڑ منڈی میں بہت ساری لکڑیاں ایسی بھی ہوتی ہیں، جس طرح یہ سامنے مونڈ پڑے ہوئے ہیں یا جڑیں ہوتی ہیں، یہ زیادہ تر ایندھن کے کام آتی ہیں۔ ناظرین اس لکڑ منڈی سے ہزاروں لوگوں کا کاروبار وابستہ ہے، ایک مزدور سے لے کر ایک ٹھیکیدار تک، ہوٹل کے ایک بیرے سے لے کر ہوٹل کے مالک تک، ٹرانسپورٹر ہو گئے،
اسی طرح یہ جو جن لوگوں نے کانٹے لگائے ہوئے ہیں وزن کرنے کے لیے، ناظرین اس منڈی کے جہاں بہت سارے پلس پوائنٹ ہیں، وہیں ایک نیگیٹو پوائنٹ بھی ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ملک میں درخت بہت زیادہ کاٹے جا رہے ہیں، درخت کی کٹائی بہت تیزی سے جاری ہے، اور درخت موسم کو معتدل رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور اسپیشلی یہ جو کاٹ پڑتا ہے یہ اسی وجہ سے کہ درخت کی کمی ہے ہمارے ملک میں۔ ناظرین آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنی بڑی منڈی ہے، اور پھر آپ کو بتایا بھی ہے کہ یہ ایشیا کی سب سے بڑی منڈی ہے۔ شاید کیمرہ تو اتنا اس کو کوریج نہیں دے پایا۔ ناظرین اس وقت جو سامنے ٹرک لوڈ ہو رہا ہے یہ سفیدے کی لکڑی سے لوڈ کیا جا رہا ہے، اور یہ سفیدے کی لکڑی جا رہی ہے پشاور۔ ناظرین اب آپ کو دکھاتے ہیں دریا خان کا بازار، تو آئیے چلتے ہیں دریا خان کے بازار۔ ناظرین یہ ہے دریا خان کا اولڈ بازار، تقریباً ضروریات زندگی کی ہر چیز موجود ہے۔ ناظرین جس شہر میں جہاں یہ پرانے بازار ہیں وہ تنگ و تاریک ہیں، اسی طرح پارکنگ کی صحیح جگہ بھی نہیں ہے، اور پھر کسٹمر کے لیے بڑے مسائل ہیں، اسی طرح دکانداروں کے لیے بھی بڑے مسائل ہیں اپنا سودا سلف لانے کے لیے، گاڑیاں آنے جانے کے لیے۔ آج کل جو جدید اور ماڈرن بازار بن رہے ہیں ان میں پارکنگ کی الگ جگہ مختص ہے۔ یہ دریا خان کے کپڑے کی مارکیٹ ہے، اس میں کوئی اور دکان ہوگی نہیں تو زیادہ تر کپڑا ہی ملے گا۔ ناظرین اس وقت ہم آ چکے ہیں کلور کوٹ روڈ پہ، اور دریا خان میں کافی سارے روڈ ہیں بڑے مشہور و معروف، جس طرح دلہ والا روڈ، پھر ٹی آئی خان روڈ، بکھر روڈ، تو یہ بھی کلور کوٹ کو جا رہا ہے یہ روڈ۔ ناظرین میرے بڑے اچھے دوست جن کا تعلق دریا خان سے ہے، جن میں عمیر بھائی تو میرے ساتھ ہیں اس وقت، پھر شاہ زبیر صاحب ہیں، رانا نوید صاحب، عاقب پوزا صاحب، پیر وقار صاحب، ساجد ڈوڈی صاحب جن کو ڈاکٹر کے نام سے جانا جاتا ہے، پھر چھوٹے حذیفہ، وہ بھی ان کا بھی تعلق دریا خان سے ہے۔ ناظرین سورج غروب ہونے کو ہے اور ہم سفر کر رہے ہیں جرنیلی روڈ پہ، جو کہ دریا خان شہر کے مغرب والی سائڈ پہ ہے۔ یہ روڈ شیر شاہ سوری نے تعمیر کروایا تھا۔ تاریخ دان اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دہلی سے شروع ہوتا ہے اور افغانستان تک یہ جرنیلی روڈ جاتا ہے۔ سامنے کچھ بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں، جبکہ یہ روڈ جو ابھی زیر تعمیر ہے یہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان روڈ، یعنی دریا خان اور ڈیرہ اسماعیل خان کے درمیان والا روڈ ہے۔ یہ سامنے ایک دربار نظر آ رہا ہے، ہم انشاءاللہ آپ کو وزٹ کرواتے ہیں، وہ دربار زیارت کرواتے ہیں اس دربار کی۔ جی ناظرین یہ ہے ایک ماشاءاللہ زبردست خوبصورت مسجد، یہ محکمہ اوقاف کے انڈر ہے، اور یہ مزار کے ساتھ ہی مسجد ہے، شاید اسی لیے محکمہ اوقاف کے انڈر ہے، اور ابھی چند مہینے پہلے یہ اس کی تعمیرات کمپلیشن ہوئی ہیں۔ پہلے ایک مسجد تھی، اس کو شہید کر کے پھر دوبارہ نئے سرے سے تعمیر کیا گیا ہے۔
آپ کو دکھاتے ہیں یہ خوبصورت مسجد، اور ساتھ ساتھ مزار بھی دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اپر سٹوری سے دکھاتے ہیں آپ کو۔ یہاں دیکھیں ناظرین، خوبصورت نظارہ، سورج غروب ہونے والا ہے اور بڑا زبردست نظارہ ہے، اور سامنے یہ روڈ جو گزر ہے یہ وہی ہے اسماعیل خان روڈ، اور یہ ایک پرانا قبرستان، اور یہ ساتھ پیر بڈھایا کا مزار۔ وہ نیچے بھائی عمیر ابھی تک کھڑے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شاید خوش گپیوں میں مصروف ہیں۔ عمیر بھائی چونکہ یہاں کے رہائشی ہیں اس لیے ان کی جان پہچان کافی ہے، ابھی بھی کچھ دوستوں سے گلے ملتے ہوئے۔ ناظرین مسجد کا خوبصورت ویو، اب آپ کو لیے چلتے ہیں مزار کے اندر، اور مزار کے اندر والی سائڈ آپ کو دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہاں جوتے اتاریں، اس وقت ہم اندر آ چکے ہیں۔ دربار کے اندر والی سائڈ پہ خوبصورت کام ہوا ہے، دیواروں پہ نقش و نگار بہت بہترین، جو کہ لگتے ہیں کہ ہاتھ سے کیے گئے۔ گنبد دیکھیں بہترین، یہ ایک بڑی قبر ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹی قبر، پھر ایک صندوقچہ جس میں میرے خیال میں نذرانہ ڈالا جاتا ہے۔ کچھ لوگ یہاں دعا کر رہے ہیں، کچھ لوگ نوافل ادا کر رہے ہیں، جبکہ کچھ تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں۔ پیر بڈھایا صاحب کا اصل نام ہے حضرت سید حاجی بزیز سلطان المعروف پیر بڈھایا۔ آپ چلتے ہیں باہر کیونکہ مغرب ہونے والی ہے، اندھیرا چھا جائے گا، اس سے پہلے نکل جاتے ہیں۔ ناظرین دریا خان میں نے پہلی دفعہ ایسا دیکھا ہے کہ علاقہ صاف و شفاف بھی ہے اور سرسبز بھی ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ یہ شہر سے تھوڑا دور بھی ہے، اور یہاں کی مٹی بھی باقی مٹی سے الگ ہے۔ ناظرین کافی وقت گزر چکا ہے، عشاء کی اذانیں ہو رہی ہیں، اور یہ اس وقت ہم گلشن مدینہ ٹاؤن میں انٹر ہو رہے ہیں۔ ناظرین ہمارے سامنے کھانا آ چکا ہے، کھانا کھانے کے بعد انشاءاللہ ملتے ہیں۔ ناظرین آج ہم نے ایک لمبا ٹور کیا، جس کی وجہ سے مینٹلی اور فزیکلی کافی تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں۔ اب کوئٹے وال چائے پی کر اپنے آپ کو کرتے ہیں فریش، اور آپ سے ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل عمیر اینڈ عزیر کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ خدا حافظ۔